ویلکم بیک ناظرین. اچھا دعا یہ بتائیے کہ سوشل میڈیا، کیونکہ یوتھ ہمارا سوشل میڈیا پہ بھی تو ہے نا جی، بالکل اس نے کتنا متاثر کیا ہے؟ میں تو اسے کہوں گا منفی انداز میں کہ ہمارا جو یوتھ ہے، مجھے لگتا ہے، میں آئی مے بی رانگ، کہ اب کتابیں پڑھنے کا شوق نہیں رہا. شاید اتنا وقت ہم اس میں گزارتے ہیں، تو یہ بات میرا تاثر ٹھیک ہے؟ بالکل سر، آئی سیکنڈ یور اوپینین، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا نے ہمیں اس طرح سے جکڑ کے رکھ لیا ہے کہ ہم لوگ کتابوں کی طرف تو بالکل ہمارا رجحان جاتا ہی نہیں ہے. جیسے ہی کوئی ہمیں فری ٹائم ملتا ہے ہم سب سے پہلے فون پکڑتے ہیں، انسٹاگرام، فیس بک، اسنیپ چیٹ. آپ ہیں سے ہے سوشل میڈیا پہ؟ آپ سر میں سوشل میڈیا پہ ضرور ہوں، بٹ میں بہت لمیٹڈ یوز میں نے لیکن زیادہ تر آپ کے ساتھی ہیں. بالکل وہ تو بالکل استعمال کرتے ہیں. اچھا. اور بالکل اس کا نیگیٹو امپیکٹ ہے. مجھے لگتا ہے کہ یوتھ کی مجھے لگتا ہے بلکہ سب سے بڑا ڈرا بیک یہی ہوگا کہ ہم لوگ اپنی اسٹڈیز کے اوپر فوکس نہیں کر پاتے صحیح طریقے سے. اور ہم لوگ بولتے تو ہیں کہ ہم لوگ چینج لانا چاہتے ہیں، بٹ چینج تبھی آتا ہے جب ہم پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کر رہے ہوتے ہیں. تو ہماری پریکٹیکل امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی اسی وجہ سے کہ ہم لوگ بالکل سوشل میڈیا کی طرف ہمارا رجحان ہوتا ہے. تو آئی تھنک اٹس اے نیگیٹو امپیکٹ، اٹ ہیز اے نیگیٹو امپیکٹ آن یوتھ. آپ کیا کہیں گے حیدر؟ پروز اینڈ کونس تو ہر چیز کی ہوتی ہیں. اگر دیکھا جائے سوشل میڈیا کی ایک طرف سے پازیٹیو، آپ کے پاس پازیٹیو امپیکٹ بھی اور نیگیٹو امپیکٹ بھی ہے. پازیٹیو کیا ہے؟ پازیٹیو یہ ہے سر کہ اب گاؤں سے جو لوگ گاؤں سے بلانگ کرتے ہیں، کہ کسی ایسی جگہ سے بلانگ کرتے ہیں جہاں ان کو اپرچونیٹیز نہیں دی جاتی، اگر آپ دیکھیں سوشل میڈیا کی وجہ سے آج ان کے گھر چل رہے ہیں اور بہت اچھی طرح سے ان کے گھر چل رہے ہیں. تو اگر پازیٹیو امپیکٹ سے دیکھا جائے، تو اگر اس کو پازیٹیو کی طرح یوز کیا جائے تو آپ اس سے ارننگ بھی کر سکتے ہیں. اور نیگیٹو کی طرف ارننگ کی تو بات ٹھیک ہے، لیکن ایک کیوس والی کیوٹک سچویشن کریٹ ہوئی ہے. مثال کے طور پر فیک نیوز کا آپ لے لیجیے. مطلب اگر جو بھی خبر آ گئی وہ آپ نے اس کو ری پوسٹ کر دیا، ادھر چلا دیا ادھر چلا دیا، پوری قوم میں ایک لحاظ سے افراتفری پھیل گئی. تو یہ یوتھ تو میں دیکھتا ہوں نا ایکس پہ، جس طرح ہمارا یوتھ، بلکہ ہم خود بھی سچی بات ہے اس کے میں شامل ہو گئے ہیں ہم اس ساری ایکسرسائز میں. تو یہ ساری وہ خرابیاں تو پیدا ہو گئی نا معاشرے میں. جیسے اس کے کونس میں نے بتایا کہ کونس تو اس کے ہیں کہ اب ایک نیوز اگر مطلب سوشل میڈیا میں کسی نے بھی پوسٹ کر دی ہے، ایک دفعہ پڑھنے کے بعد فوراً اس کو شیئر کیا جاتا ہے ود ان سیکنڈ شیئر کرنے کے بعد وہ اگر نیوز سچی بھی نہیں ہے تو پھر وہ ایک وقت آتا ہے کہ وہ سچ بن جاتے ہیں. آپ جھوٹ بولتے رہیں تو وہ سچ بن جاتے ہیں. پھر اس کو پھر آگے کیا کہتے ہیں، دوبارہ اس کو کیا کہتے ہیں، سچ جھوٹ ثابت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. یہ بات آپ کی درست ہے. تو یہ جو سوشل میڈیا کی جو بات ہے، اور جو میں پہلے ذکر کر تھا کتابوں کا، لیکن آج کی جو یوتھ ہے کم از کم اپنی جو کورس کی کتابیں، ریفرنس بک تو پڑھتا ہے نا، کہ وہ بھی نہیں پڑھتا اب، یہ بالکل فارغ ہو گیا ہے. مجھے لگتا ہے کہ اتنا زیادہ نہیں پڑھتے لوگ، کیونکہ ایشو یہ ہے کہ ہم لوگوں کے پاس ٹائم ہی بہت کم ہوتا ہے. اور ٹائم کیا کم ہوتا ہے؟ سارا دن آپ بیٹھے رہتے ہیں، اس میں ٹائم بھی کم ہوتا ہے. سر نہیں، ٹائم اس طرح سے کم ہوتا ہے کہ ہم لوگوں سے بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز لگائی جاتی ہیں. ہماری ٹیچرز یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگوں کو صرف پڑھنا ہی ہے، ہم لوگوں کی جو ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز اور کو کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں ہم اس میں اتنا زیادہ پارٹیسپیٹ نہ کریں. اور گھر والوں کی یہ ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں کہ ہم تھوڑا سا گھر کے بھی کاموں میں انٹرسٹ لیں اور پیرنٹس کے ساتھ بھی بیٹھیں. تو مجھے لگتا ہے کہ یہی چیزیں جو اسٹریس بھی یوتھ میں لے کر آتی ہیں. اس کے علاوہ کیونکہ اب سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، تو ایج آف ڈیجیٹلائزیشن کا مطلب یہی ہے کہ ہمیں بھی ڈیجیٹل ہونا پڑے گا، ہمیں بھی ساتھ ساتھ اس چیز کو لے کے چلنا پڑے گا. کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ کوئی بھی زمانہ ایک جگہ پہ رکتا نہیں ہے، ہمیں اس کے ساتھ چلنا ہی پڑتا ہے. تو اگر ہم چلیں گے نہیں تو ہم پیچھے رہ جائیں گے. تو دیٹ اٹ از، مجھے لگتا ہے کہ ہمیں چلنا چاہیے. سوال میرا پھر مجھے مطلب ہوتا ہے کہ جب تک آپ لوگ یوتھ ہماری کتابیں نہیں پڑھے گی، کوئی ڈیپتھ میں نہیں جائے گی چیزوں کی، تو کس طرح آپ لوگ اپنے جو ہیں ڈیولپ کریں گے اپنی سوچ کو؟ ایک سوال میرے ذہن میں پیدا ہوتا ہے، کیونکہ سوشل میڈیا نے یہ جس طرح آپ کہہ رہی ہیں دعا، یہ خرابی تو پیدا کی ہے حیدر. بالکل سر. کتابیں آپ لوگ نہیں پڑھیں گے، اخبارات میں وہ آرٹیکل جو چھپتے ہیں وہ نہیں پڑھیں گے، صرف سوشل میڈیا پہ ہم رہیں گے، تو پھر کیا بنے گا ہمارے ملک کا؟ سر بہت ساری کتابیں تو انٹرنیٹ پہ بھی اویلیبل ہوتی ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ جنہوں نے پڑھنی ہوتی ہیں وہ پڑھ لیتے ہیں. اور زیادہ تر لوگ آپ کیا کرتے ہیں؟ جو سب سے زیادہ چیز خراب کی وہ چیٹ جی پی ٹی نے کی ہے سر. اچھا. چیٹ جی پی ٹی میں آپ ایک کمانڈ ڈالیں، وہ یا کوئی بھی آپ ٹیکسٹ کاپی کر کے ڈالیں جو آپ کو سمجھ نہیں آ رہا. اور کٹ اینڈ پیسٹ تو پہلے بھی ہوا کرتا تھا جب سے انٹرنیٹ آیا ہے، لیکن
یہ چیٹ جی پی ٹی سر بہت چیٹ جی ٹی پی اچھا ہو گیا نا سر. اچھا ہو گیا, آپ کو فیکٹس اینڈ فگر کے ساتھ پراپر ریسورسز کے آپ ساتھ کو محنت نہیں کرنی پڑتی, محنت نہیں کرنی, صرف آپ نے کہہ دینا کہ یہ کر دو, کمانڈ دینا اور آپ کا کام ہو جائے گا. تو یہ تو پھر بڑی زیادتی ہو گئی نا. یہ کیا سر ویسے میں اس اوپینین سے سیکنڈ بالکل بھی نہیں کرتی, کیونکہ میں آئی ایم اے اسٹوڈنٹ جو چیٹ جی پی ٹی بالکل بھی یوز نہیں کرتی, اور میری کلاس میں جب کوئی چیٹ جی پی ٹی یوز کر رہا ہوتا اور اس کے زیادہ مارکس آ رہے ہوتے ہیں میرے سے, تو مجھے لگتا ہے یار آپ کے ٹیچرز کو پتہ نہیں چلتا ہے کس نے خود کام کیا اور کس نے کمانڈ دی ہے. سر پلیجرزم ٹولز ہوتے ہیں بٹ سارے ٹیچرز یوز نہیں کرتے ہیں اور سب کے پاس ایکسیس بھی نہیں ہوتا. اب ٹرنیٹن ایک پلیجرزم ٹول ہے, ہر ایک کے پاس اس کا ایکسیس نہیں ہوتا, اور ٹیچر زیادہ تر مجھے لگتا ہے کہ کوشش بھی نہیں کرتے اس کو یوز کرنے کا, کیونکہ ان کے پاس بھی ٹائم نہیں ہوتا. تو مجھے لگتا ہے کہ جو بچے واقعی محنت کرتے ہیں ان کا حق مارا جاتا ہے ان ٹولز سے. اچھا آپ کے یہاں آپ کی یونیورسٹی میں یا اور یونیورسٹیز میں کھیلنے کودنے کوئی بندوبست بھی ہے, کوئی اسپورٹس کا بھی, یا صرف پڑھائی پہ ہی توجہ ہے یا سوشل میڈیا پہ ہے؟ سر بالکل بالکل ہے, ہماری کافی ساری سوسائٹیز بھی ہیں جو کہ اسپورٹس ریلیٹڈ ہیں, تو اس میں ہم لوگ جوائن کرتے ہیں. مطلب یہ روایت, اچھی روایت برقرار ہے کھیلنے کودنے کی, کمپٹیشن بھی ہوتے ہیں؟ بالکل سر. اچھا آپ کیا کھیلتے ہیں بائی دا وے؟ سر میں کچھ نہیں کھیلتا. آپ کچھ؟ سر میں بیڈمنٹن کھیلتی ہوں بٹ بہت ریئرلی, کیونکہ مزہ نہ آیا, آپ دونوں ہی نہیں کھیلتے کچھ یار؟ بہت کم مطلب کھیل لیا, ورنہ اس طرح سر اب ٹائم بھی سر نہیں ہوتا. ٹائم, پھر آپ ٹائم کی بات کرتے ہیں, ٹائم ہی ٹائم ہے آپ لوگوں کے پاس بابا. صبح 8:30 سے لے کر 2:30 تک بندہ یونیورسٹی ہو, تو کیا کرتے ہیں آپ سارا دن وہاں؟ تو کیفے میں چائے پیتے رہتے ہیں, کیفیٹیریا میں؟ نہیں سر, کلاسز لیتے ہیں. سموسے کھاتے رہتے ہیں آپ لوگ؟ نہیں سر, ہم کلاسز لیتے ہیں سر. کلاسز لیتے ہیں؟ بالکل سر. اچھا, تو پھر سر اتنا ہیکٹک روٹین ہو جاتی ہے سر, پھر ٹائم ہی نہیں ہوتا کچھ کرنے کا. اچھا آپ لوگوں نے کبھی بحیثیت پاکستانی کوئی پاکستان کی ہسٹری کا مطالعہ کبھی کیا, کوئی جاننے کی کوشش کی کہ کیا کس طرح پاکستان بنا, کس طرح حالات رہے, کبھی کچھ ہوا اتفاق؟ سر ہماری ڈگری میں تو ہم پڑھتے ہیں یہ چیزیں کہ کس طرح 1947 سے چیزیں شروع ہوئیں, پھر ایسٹ اور ویسٹ. اس سے پہلے قائد نے کس طرح ان کے جو سارے ان کے دوست تھے, کس طرح انہوں نے رفقا جو تھے کس طرح محنت کی. تو پاکستان کی اہمیت سے تو آپ واقف ہیں نا؟ سر میں تو کیونکہ آئی آر کی اسٹوڈنٹ نہیں ہوں تو مجھے اتنا ان ڈیپتھ میں نہیں پتا ہسٹری کے بارے میں. کبھی کوشش بھی نہیں کی؟ دیکھیں نا, انسان کو جس چیز سے محبت ہوتی ہے دعا, اس کے بارے میں جاننے کی کوشش تو کرتا ہے نا, کہ بھئی یہ پاکستان ایک نیا ملک مارز وجود میں آیا دنیا میں, تو یہ کس طرح ہوا, یہ تو ہمیں جاننا چاہیے نا اپنے ملک کے بارے میں. سر بیسک نالج تو ہے, بٹ اگین میں نے کافی لوگوں سے سنا ہے کہ ہماری ہسٹری بہت زیادہ بائسڈ ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ غلط ہے, اس میں ہم نے اپنی پسند کی چیزیں ڈالی, اور مجھے بھی لگتا ہے ایٹ سم مومنٹ ان مائی لائف میں نے یہ کافی بات نوٹس کی, آبزرو کی, کہ جب ہم پاکستان اسٹڈیز پڑھتے ہیں, یا ایون میں نے آئی آر کا ایک کورس ہی پڑھا تھا سیکنڈ سیمسٹر میں, تو مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگ بہت زیادہ بائسڈ ہیں. اچھا, ایون وین اٹ کمز ٹو پاکستان اینڈ انڈیا, تو مجھے لگتا ہے ہم پاکستان کی اچھی سائڈ دکھا رہے ہوتے ہیں لیکن پاکستان کی بری سائڈ نہیں دکھاتے, اور انڈیا کی بری دکھا رہے ہوتے ہیں. انڈیا میڈیا دیکھا ہے؟ انڈین میڈیا دیکھا ہے سر؟ دیکھا ہے بالکل. وہ بھی تو پاکستان کی جو ہے نیگیٹو. سر بالکل, مجھے لگتا ہے یہ بائسز ہر جگہ سے ایگزسٹ کرتے ہیں, ہر جگہ ایگزسٹ کرتی ہیں. تو یہ چیزیں مجھے لگتا ہے کہ نہیں ہونی چاہیے, ہمیں پازیٹیو اور نیگیٹو سائڈ دونوں دکھانی چاہیے, تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے ہمارا جو ایک تھنکنگ کیپیسٹی. مطلب میں آپ سے کہوں کہ مجھے پاکستان نے کوئی پازیٹیو چیزیں ہائی لائٹ کریں تو آپ کیا کریں گی, کیا کہیں گی مجھے؟ سر اگر آپ کسی باہر کانفرنس میں بیٹھی ہیں جی جی, اور آپ سے ایک سوال ہوتا ہے کہ جی میڈم بتائیے کہ پاکستان کی اسٹرینتھس کیا ہیں, تو آپ کیا کہیں گی؟ سر مجھے لگتا ہے کہ پاکستان از اے ہوم آف ہاسپٹیلٹی. سب سے پہلے تو میں یہ اسٹرینتھ بتاؤں گی, کیونکہ ہم لوگ کہیں بھی چلے جائیں, آئی ایم فرام ایبٹ آباد, تو میں جہاں پہ بھی چلی جاؤں مجھے یہ بہت زیادہ ایک اسٹرانگ فیلنگ آتی ہے کہ لوگ بہت زیادہ ہاسپٹیبل ہیں اور وہ ہمیں اچھے سے ویلکم کرتے ہیں. یہ ہماری بہت بڑی اسٹرینتھ, بہت بڑی اسٹرینتھ ہے مجھے لگتا ہے, اور آئی تھنک یہ چیز جو ہے وہ کمیونیکیشن کو اسٹرانگ کرتی ہے بہت زیادہ, اور یہی کمیونیکیشن ہمارے فائدے کے لیے بھی نکل سکتی ہے. ٹھیک ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ ایک یہ بہت بڑی اسٹرینتھ ہے. اس کے علاوہ آئی ڈونٹ فیل لائک کہ کچھ ایسا ہے, کیونکہ آج کل آپ کو پتہ ہے کہ جو سچویشن ہے ہمارے پاس, پالیٹکس ہر جگہ ہے, اکنامک سچویشن ہماری کافی خراب ہوئی ہوئی ہے. تو ایٹ سم مومنٹ ان مائی لائف آئی تھنک اباؤٹ دیز تھنگز, اور مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ نہیں سوچتے کہ پاکستان اللہ تعالیٰ نے کتنا خوبصورت ملک دیا, بالکل, بڑے بڑے پہاڑ, اونچے اونچے پہاڑ, سمندر, دریا, بالکل صحرا, یہ خزانے تو دنیا میں بہت کم ممالک کے پاس ہیں, اور 4 موسم ہمارے پاس ماشاءاللہ, کتنی زبردست نعمتیں ہیں. وہ الگ بات ہے کہ ہم بحیثیت قوم اپنا جو پوٹینشیل ہے, جو ہمارے ریسورسز ہم ان کا صحیح استعمال نہیں کریں. اگر میں آپ سے کہوں, انہوں نے تو اسٹرینتھ چلیں, ہم بہت مہمان نواز لوگ ہیں, یہ ہماری ایک بڑی زبردست, ریزیلینٹ بھی ہم ہیں, بہت سے مشکلات آئیں لیکن ہم ہر
طوفان سے نکل ہی آتے ہیں, میاں کو کنارے کس نے کس طرح پہنچائی. بالکل. اگر میں آپ سے کہوں کہ پاکستان کے جو ایک لحاظ سے جو نیگیٹو چیزیں ہیں یا جو ہماری کمزوریاں ہیں, لیٹس پٹ اٹ دس وے, کمزوریاں کیا کیا ہیں, ایک دو بتائیے بحیثیت قوم یا ریاست کی ہماری. سر سوال آپ نے تھوڑا مشکل کر دیا ہے. نہیں اس مشکل تو نہیں ہے, آپ جو ذہن میں آتا ہے آپ کہیے جو آپ سمجھتے ہیں. دیکھیں پہلے آپ نے بات کی کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے, ایک ڈائنسٹک پالیٹکس ہے, ڈیموکریسی ہماری صحیح نہیں چل رہی, اس میں بہت سے یہ ساری وہ پرابلمز ہیں ہماری, ویکنیسز ہیں ہماری. نیگیٹو یہ ہے کہ ہم پاکستانی ایک پیج پہ نہیں آ سکتے. ہم ہر کسی کے الگ ڈفرینٹ ویوز ہیں, ہر کسی نے اپنا ہی ایک پولیٹیکل آئیڈیالوجی بنائی ہوئی ہے, ہر کسی نے الگ ہی اپنا مذہب یہاں تک کہ اسلام بھی آج کل پاکستان میں ہر کسی نے اپنا بنا لیا. آپ کے سامنے آج کل دیکھیں سر, اگر آپ سوشل میڈیا میں جیسے ہم نے بات کی کہ ہر کوئی اپنے ہی مطلب فلسفی اپنی اسلام کے بارے میں دے رہے ہیں, اور ہم خود مشکل میں پڑ جاتی ہیں کہ ہم کس کو سنیں کس کو مانیں. تو سب سے بڑا یہ ہے کہ ہم لوگ اپنی ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے میں لگے ہوئے ہیں. تو یہ کہنا مناسب ہوگا کہ ہم بحیثیت افراد تو شاید بہت اچھے ہیں, لیکن ہم ایک ٹیم پلیئر نہیں ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ ہم لوگ حسد یا بغض دل میں زیادہ رکھتے ہیں, کیا وجہ ہے اس کی کہ ہم اچھا ٹیم پلیئر نہیں ہیں؟ سر ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے سے آگے کوئی بڑھے. اس سے کیا وجہ ہے؟ حالانکہ اسلام تو ہمیں درس دیتا ہے, یا کوئی بھی مذہب ہو فار دیٹ میٹر, وہی درس دیتا ہے کہ بھئی سب کو ساتھ لے کر چلیں. تو کیا وجہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر سکتے؟ برداشت کا مادہ ذرا کم ہو گیا ہمیں, کیوں دعا؟ سر مجھے لگتا ہے کہ انسان کی نیچر ہوتی ہے کہ وہ اپنے سے آگے کسی اور کو دیکھ نہیں سکتا. ریئلی؟ یس سر, بالکل. کیونکہ انسان بہت زیادہ سیلفش ہے, مجھے تو یہی لگتا ہے سر. وہ اپنے بارے میں سوچتا ہے, وہ کسی اور کے بارے میں انسان میں تو سوچتا دیکھیں نا, فطرت کے مختلف چیزیں ہیں جو ہمارے اندر ودیت ہیں. ہم سیلفش بھی ہیں, ایٹ دا سیم ٹائم ہم بڑے دوستی بھی نبھانے والے لوگ ہیں, ہم خوش اخلاق بھی ہیں. تو ساری چیزیں ہمیں شامل ہیں. وہ آپ خود آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کس خاص جذبے کو اپنے اوپر حاوی ہونے دیتی ہیں. نہیں بالکل سر, وہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے, لیکن ہم لوگوں کی اس وقت کلچرل ڈسپیرٹی اتنی زیادہ ہوئی ہے کہ آپ دیکھیں پنجابی, بلوچی, سندھی, ہم نے اپنے آپ کو اسپیسیفائی کر دیا ہے کہ میں پنجابی ہوں, تم بلوچی ہو, تم پٹھان ہو, میں سندھی ہوں. اور مجھے لگتا ہے تو آپ مثال آپ دیکھیں نا, آپ ایبٹ آباد سے ہیں, آپ کی زبان جو ہوگی اس کو کیا کہتے ہیں, ہندکو ہے. تو آپ کیا سوچتی ہیں, آپ کیا ہیں؟ آپ اپنے کو پاکستانی نہیں سمجھتی؟ میں نے کبھی بھی اپنے آپ کو اس چیز سے انٹروڈیوس نہیں کرایا کہ آئی ایم ہندکو اسپیکر. میں ہمیشہ یہی کہتی ہوں میں پاکستان سے ہوں. تو مجھے لگتا ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں, کچھ لوگ تو نہیں, آئی وڈ سے میجورٹی جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو اسی چیز سے انٹروڈیوس کراتے ہیں کہ میں تو پٹھان ہوں, میں تو بلوچی ہوں, میں تو سندھی ہوں. ایون یونیورسٹیز میں بھی گروپس بنے ہوتے ہیں, پٹھانوں کا الگ گروپ بنا ہوتا ہے. آپ کی یونیورسٹی میں یونین ہے کہ یونین نہیں سر, وہ ختم ہو گئی ہیں؟ اچھا, اب آپ جو تھوڑی بہت جو سوسائٹیز ہیں وہ ایتھنک بنیادوں پہ آرگنائزڈ ہوتی ہیں, کیا ہوتا ہے؟ نہیں سر, ایتھنک بنیادوں کے اوپر تو آرگنائز نہیں ہوتی ہیں, بٹ ویسے میں اگر بات کروں تو ہم لوگوں کی, ایون اگر میں اپنی کلاس کی بات کروں تو میری کلاس میں 90% پٹھان ہے. اچھا, اس کی کیا وجہ ہے بحریہ یونیورسٹی میں 90%؟ سر آئی ڈونٹ نو, وہاں پہ پٹھان بہت زیادہ ہے. تو ان کا اپنا گروپ بنا ہوتا ہے, وہ ہر وقت پشتوں میں بات کر رہے ہوتے ہیں, تو مجھے بہت لیفٹ آؤٹ فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ یار تو آج بول لیتی ہوں گی, سمجھ تو لیتی ہوں گی. مجھے نہیں آتی, مجھے نہیں آتی. تو سر مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمیں اپنی جو ریجنل لینگویجز ہیں ان کو اس قسم کی انسٹیٹیوشنز میں یا اس طرح کی پبلک گیدرنگز میں نہیں بولنا چاہیے. اردو ہماری قومی زبان ہے, اسی کو بولنا چاہیے, اسی کو پروموٹ کرنا چاہیے. لیکن یہ تو دیکھیں نا, ایک آرگومنٹ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہماری جو نیشنل جو اردو زبان ہے یہ تو ایک لحاظ سے لوکل زبان تو نہیں ہے نا. پنجابی, پشتو, بلوچی, یہ تو زمین کی زبانیں ہیں, ان کو بھی تو آگے بڑھنا چاہیے نا, ان کو ختم تو نہیں کرنا چاہیے. سر بالکل ختم تو فار دیٹ میٹر ویری رچ لینگویج, تو اس کو کیوں ہم ختم کریں؟ سر میں نے ختم کرنے کا بالکل بھی نہیں بولا, لیکن جب ہم پبلک گیدرنگز میں آتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ وہاں پہ فار انسٹنس اگر آپ پشتو بولتے ہیں اور میں پنجابی ہوں, تو مجھے اگر پشتو سمجھ نہیں آئے گی تو میں آپ سے وہاں تو یہ خیر تقاضا تو یہی ہے, اخلاقی تقاضا بھی یہی ہے کہ اگر ایک بندے کو سمجھ نہیں آ رہی تو آپ اسی زبان میں بات کریں جو سب سمجھ سکیں. بالکل سر. تو پنجابی جو آپ کے مطلب پاکستانیت کا جو ایلیمنٹ ہے, آپ سمجھتی ہیں کہ وہ مسنگ ہے کہیں نہ کہیں؟ بالکل سر, ہم لوگ ایز اے نیشن اپنے آپ کو کبھی بھی ریپرزینٹ نہیں کرتے. ہم لوگ ہمیشہ جو ڈفرینٹ گروپنگز ہوئی ہیں ہماری کہ ہم پٹھان ہیں, ہم اس طرح سے ہیں, مجھے لگتا ہے یہ بہت بڑی بات بالکل ٹھیک کر رہی ہیں. جیسے ایگزامپل یہ کشمیر کی دیکھ لیں آپ. کشمیر, اگر جو کشمیر سے بلانگ کرتے ہیں, میں نے اکثر سنا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کشمیری کہتی ہیں, پاکستانی نہیں کہتے. وہ کہتے ہیں کشمیر, ہم کشمیری ہیں. یہ تو پاکستانی بھی ہوئے نہیں نا, ان دا سینس کہ جب تک پلیبسسائٹ نہیں ہوتا. بالکل
ہاں تو ابھی ڈیسائیڈ کریں گے کہ وہ کشمیری ہیں کہ بھارتی ہیں، شاید یہی وجہ ہے. بالکل. ناظرین یہ مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، پھر واپس آ کر تھوڑا فلسطین اور کشمیر پہ ذرا تفصیلاً بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے.